بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 393 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 46,418 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 275 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 55,848 ہو گئی۔ وزارت صحت نے کسی مریض کی فوتگی کا اعلان نہیں کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 335 ہی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 9,095 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ جانیے اتحاد ایئر لائنز کی پاکستان سے انتہائی سستی ٹکٹ کیسے خرید سکتے ہیں۔ اب اتحاد مسافر چیک ان سامان کے بغیر سفر کر کے ایئر لائن کے خصوصی کرایوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فیئر اسکیم، جو پہلے صرف بحرین، کویت، عمان، سعودی عرب، اردن، لبنان، مصر اور آذربائیجان کی پروازوں پر دستیاب تھی، اب بیلاروس، یونان، ہندوستان، قازقستان، کینیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان پر بھی دستیاب ہے۔ کرایہ نامی یہ اسکیم مسافروں کو اکانومی کلاس میں کم قیمت پر ٹکٹ خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں آپ صرف دستی بیگ، جس میں 7 کلو وزن کی اجازت ہوتی ہے، وہی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اے کے چیف کمرشل آفیسر رابن کامر نے کہا، جی سی سی میں اس کی کامیابی کے بعد ہم ابوظہبی سے اب مزید ایسے ممالک میں یہ سہولت دینے جا رہے ہیں جہاں کا سفر کا دورانیہ 6 گھنٹے یا اس سے کم ہے، تاکہ ہم اپنے مسافروں کو یہ سہولت دے سکیں کہ اگر وہ کم سامان ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو سستا ٹکٹ لے سکیں۔ امارات میں کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ متحدہ عرب امارات میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے کسی مریض کی ہلاکت ریکارڈ پر نہیں آئی ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے امارات کے فرنٹ لائن کارکنوں کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ یو اے ای کی سرکاری خبررساں ایجنسی وام کے مطابق شیخ محمد بن زاید نے بدھ کو ٹویٹ کی کہ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے متعلق کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا، احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کے عزم کے لیے ہمارے فرنٹ لائن ہیروز اور معاشرے کا بہت شکریہ۔ ہمیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی اجتماعی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے یومیہ مصدقہ کیسز میں کمی اور مریضوں کی صحت یابی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عرب امارات میں 13 جولائی تک کرونا وائرس کے 4 ملین ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ امارات کووڈ-19 کی فی فرد اسکریننگ کے حوالے سے عالمی سطح پر پہلے نمبر پر ہے۔ امارات کے مریخ مشن کی لانچنگ پھر مؤخر۔ امارات نے مریخ مشن کی لانچنگ ایک مرتبہ پھر مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل امارات نے مریخ مشن کی لانچنگ 15 جولائی سے مؤخر کر کے 17 جولائی کو مقرر کی تھی۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق متحدہ عرب امارات کی خلائی ایجنسی اور محمد بن راشد خلائی مرکز نے امارات کے مریخ مشن ہوپ پروب کی روانگی کو غیر موزوں موسمی صورتحال کی وجہ سے مؤخر کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہوپ پروب کو خلا میں لانچ کرنے کا کام انجام دینے والے ادارے متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کی مشاورت سے کیا گیا۔ مریخ مشن کی ٹیم لانچنگ کی نئی تاریخ متعین کر رہی ہے، جس کا چند گھنٹوں میں اعلان کر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا ہائپر لوپ منصوبہ امریکی کانگریس کے فیصلے کے بعد حقیقت کے ایک قدم اور قریب۔ ہائپر لوپ ویکیوم ٹیوب ٹرانسپورٹ سسٹم سے مسافر 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکیں گے۔ ہائپر لوپ ایک نہایت تیز رفتار ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، جو کہ اب متحدہ عرب امارات میں حقیقت میں تبدیل ہونے کے بہت قریب ہے۔ امریکی کانگریس نے ٹیکنالوجی کی قانون کی منظوری کے بعد اس کی حفاظت کے ایک باقاعدہ فریم ورک تشکیل دیا ہے۔ ہائپر لوپ ویکیوم ٹیوب پر مبنی نقل و حمل کا ایک طریقہ ہے جو ٹرین سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن جیٹ طیارے کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ یہ 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے سامان کی منتقلی اور لوگوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دبئی اور ابوظہبی کے درمیان سفر محض 10 منٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو بنانے والی ورجن ہائپر لوپ کمپنی نے اس غیر روایتی اور ابھرتی ہوئی نقل و حمل کی ٹیکنالوجی کو قابل عمل بنانے کے حوالے
امریکی ایوان نمائندگان کے حالیہ فیصلے کی تعریف کی ہے۔ اتحاد ایئر ویز نے 16 جولائی سے پاکستان تا ابوظہبی پروازوں کا اعلان کر دیا۔ اتحاد ایئر ویز نے پاکستان سے بین الاقوامی پروازوں کا اعلان کر دیا جو 16 جولائی سے شروع کی جائیں گی۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے پروازیں بین الاقوامی مسافروں کے لیے بھی دستیاب ہوں گی جو 50 دیگر ممالک کے لیے بھی پرواز کریں گی۔ اتحاد ایئر لائن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ لازمی کرنا ہوگا جس کے لیے پاکستان میں چغتائی لیب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سفر شروع کرنے سے 96 گھنٹے پہلے کووڈ ٹیسٹ قابل قبول ہوگا۔ اتحاد ایئر ویز نے ہفتے میں 12 پروازیں چلانے کا اعلان کیا جس میں 7 لاہور سے، 2 اسلام آباد اور 3 کراچی سے ہوں گی۔ اتحاد ایئر ویز نے متحدہ عرب امارات سے پاکستان مسافر لے جانے کا آغاز پہلے سے کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ امارات ایئر لائن اور پی آئی اے نے جولائی کے پہلے ہفتے سے باقاعدہ پروازوں کا آغاز کیا ہے اور فلائٹس معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو 71ویں سالگرہ پر شیخہ لطیفہ بنت محمد کی مبارکباد۔ دبئی کے حکمران اور ابوظہبی کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اپنی 71ویں سالگرہ منا رہے ہیں جس کے موقع پر ان کی صاحبزادی لطیفہ بنت محمد نے ان کو انسٹاگرام پر مبارکباد دی ہے۔ شیخہ لطیفہ بنت محمد نے مبارکبادی میں لکھا ہے کہ میرے پیارے والد کو سالگرہ کی بہت مبارکباد ہو۔ شیخہ لطیفہ بنت محمد سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی بچپن کی تصویر شیئر کی ہے۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم 15 جولائی 1949 کو دبئی کریک کے قریب گھر سنداغہ میں پیدا ہوئے۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کے 4 بیٹوں میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ بدھ کے روز متحدہ عرب امارات میں ٹوئٹر پر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم ٹاپ ٹرینڈ ہیں اور اماراتی اپنے لیڈر کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے نجی ایئر لائن کو خصوصی پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی۔ سیرن ایئر 15 سے 17 جولائی کے درمیان شارجہ سے پاکستان کے لیے 3 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اجازت نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے پاکستان میں حال ہی میں آپریشنز شروع کرنے والی نجی ایئر لائن سیرن ایئر کو متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے سیرن ایئر کو اجازت دی ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے لیے 3 جبکہ اندرون ملک میں خصوصی پروازیں چلا سکتی ہے۔ سیرن ایئر شارجہ میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 3 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ پروازیں 15 سے 17 جولائی کے درمیان چلائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایئر عربیہ کو بھی خصوصی پرواز چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دبئی پولیس نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق دبئی پولیس کو 6 مہینوں میں 2.5 ملین کالز موصول ہوئیں جن میں 97% کالز کا جواب 10 سیکنڈ سے کم وقت میں دیا گیا۔ دبئی پولیس کے مطابق 3,97,122 کالز نان ایمرجنسی نمبر 901 پر کی گئی جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہیں جو 2,18,051 کالز تھی۔ دبئی پولیس آپریشن ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار جنرل عبداللہ خلیفہ المری کے مطابق ہاٹ لائن نمبر 999 پر 24,47,646 کالز موصول ہوئیں جو 26,15,825 کے مقابلے میں زیادہ ہیں جو سال 2019 میں موصول ہوئی تھی۔ دبئی پولیس کی جانب سے ایمرجنسی کے وقت رد عمل وقت 4 منٹ رہا جو متعین وقت 8 منٹ سے کم تھا۔ نان ایمرجنسی واقعات میں پولیس کو رد عمل 12 منٹ میں سامنے آیا جو متعین وقت 30 منٹ سے کم رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل المری نے عوام کو متنبہ کیا کہ ایمرجنسی کے لیے نان ایمرجنسی نمبر پر کال کرنے سے اجتناب کریں اور پولیس افسران اور اہلکاروں کو اپنی کارکردگی میں مزید بہتری لانے پر زور دیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اس سال 23 ارب ڈالر پاکستان بھجوائے۔ ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب بھیجی جانے والی رقم میں کورونا کے باعث دنیا بھر میں معاشی گراوٹ کے باوجود مسلسل اضافہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقم میں گزشتہ مالی 2019-2020 میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ اس مالی سال میں بیرون ملک سے اپنے وطن میں بھیجی جانے والی رقم 23.1 ارب ڈالر رہی اور ماہرین اس میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں کورونا کے باعث معاشی ترقی رک گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ مالی سال 2020-2021 کے دوران پاکستانی 25 ارب ڈالر وطن واپس بھیجیں گے
جس سے پاکستانی معیشت کو سہارا ملے گا۔ یاد رہے کہ پاکستانی معیشت میں ترقی کی شرح گزشتہ مالی سال کے دوران منفی ریکارڈ کی گئی تھی۔ آنے والے مالی سال کے لیے یہ شرح 1% متوقع ہے، تاہم باہر سے آنے والے ترسیل زر سے معیشت کو سہارا ملنے کا امکان ہے۔